بندوں کی طرف دیکھتا ہے، جو بندہ آج کے دن اپنے پروردگار کی طرف اس کو محبت سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کے سمندر سے نکالتا ہے، اپنی محبت کی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ بڑا برکتوں والا دن، یہ بڑا رحمتوں والا دن، یہ سال بھر کے 365 دن ایک طرف، جمعۃ الوداع ایک طرف، اللہ نے راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت لیلۃ القدر کو عطا فرمائی، اور دن میں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت جمعۃ الوداع کو عطا فرمائی ہے۔ آج کے دن مغفرت عام ہو جاتی ہے، بخشش کے پروانے سنائے جاتے ہیں، رحمت کی دریائیں بہائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل فرماتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت سے کسی بندے نے پوچھا، اے اللہ، ہم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں تھیں، لیکن کسی کو اتنی نعمتیں اس قدر، اس شان کے ساتھ نہیں دی گئی۔ ہر نبی کی امت، ہر پیغمبر کی امت کو آپ نعمت دیتے تھے، وہ امت جب طلب کرتی، جتنا عمل کرتی بس اتنا ہی ثواب ملتا تھا، جتنا بھلائی کرتی تھی اتنا ہی خیر کیا جاتا تھا، جتنی نیکی کرتی تھی اتنا اجر دیا جاتا تھا۔ لیکن اے اللہ، یہ امت بس چھوٹا چھوٹا بھی کام کرتی ہے تو بڑے بڑے ثواب عطا کرتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، صرف رات کے 10 سے 12 گھنٹے کی عبادت ایک طرف۔ تو کہا، اے اللہ، پچھلی امتیں عبادت کرتی تو اتنا ثواب نہیں ملتا، یہ امت چھوٹا سا عمل کرتی ہے تو اتنا بڑا ثواب کہ ایک رات عبادت کرنے پر 1000 مہینوں کے برابر کا ثواب، بلکہ اس سے بڑھ کر ثواب۔ اے اللہ، آخر یہ بات کیا ہے؟ تو رب کریم نے اپنے بندے سے کہا کہ بندے سن، بے شک میں بھی اس امت کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا جیسے پچھلی امتوں کے ساتھ کیا تھا، بے شک میں بھی اس امت کو وہی اجر دیتا جیسے پچھلی امتوں کو ان کے عمل پہ اجر دیتا تھا۔ لیکن ایک دن میرے پیارے مصطفیٰ نے، میرے محبوب نے اپنی امت کی عمریں پوچھی، تو میں نے اپنے حبیب کو بتایا کہ اے حبیب، آپ کی امت کی عمریں 60 سال سے 65 سال ہوں گی، 70 سال سے 80 سال ہوں گی، 80 سے 100 کے درمیان میں ہوں گی۔ تو میرے نبی نے جب یہ بات سنی تو میرے نبی بڑے فکر میں مبتلا ہوئے، میرے نبی کے چہرے پر فکر کے آثار نمودار ظاہر ہوئے۔ تو میں نے اپنے پیارے مصطفیٰ سے پوچھا، اے پیارے حبیب، آپ اس بات پر پریشان کیوں ہو، اس بات پر رنجیدہ کیوں ہوتے ہو کہ آپ کی امت کی عمریں کم ہیں؟ تو میرے پیارے حبیب نے کہا، اس لیے کہ اے پروردگار، اس لیے کہ اے پروردگار، اس لیے کہ اے میرے مولا، پچھلی امتوں کی عمریں بڑی بڑی تھی، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 700 سال، کسی کی عمر 600 سال تھی۔ تو اور اے اللہ، وہ امتیں 500 سال عبادت کر کے بڑے ثواب کی حقدار بنے تھے، بڑے اجر کی حقدار بنے تھے۔ مولا، ان کے پاس سینکڑوں سال کی عمر تھی تو سینکڑوں سال کا عمل بھی تھا، لیکن اے اللہ، مجھے یہ بات ستا رہی ہے کہ میری امت کی عمر بڑی چھوٹی ہے، میری امتی کی عمر بڑی چھوٹی ہے، وہ 60 70 سال 80 سال میں دنیا سے چلا جائے گا، تو لازمی بات ہے جب اس کی عمر چھوٹی ہوگی تو اس کی عبادت بھی کم ہوگی، اور عبادت کم ہونے کی وجہ سے میرا امتی جنت کے نچلے طبقوں میں رہے گا۔ تو رب کریم نے کہا، پیارے مصطفیٰ، آپ اس بات پر رنجیدہ نہ ہونا، آپ اس بات پر فکر مند نہ ہونا، لیجئے میرے حبیب، آپ کی امت کو اگر ہم نے چھوٹی عمر دی ہے تو کیا ہوا، ان کو چھوٹے عمل پر بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں، چھوٹے عمل پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کی امت ایک رات عبادت کر لے تو ہم اسے 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے پیارے بزرگوں اور دوستوں معاملہ، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی خاطر اس امت پر اجر کی دریا بہا دی ہے۔
اس امت پر ثواب کی دریاؤں کا نزول فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ثواب چھوٹا ہو مگر اجر بڑھا دیا جائے گا، اجر میں اضافہ کیا جائے گا۔ ناز کرو اپنے نبی پر، ناز کرو رحمت للعالمین پر، ان کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بڑے سے بڑا ثواب عطا فرمایا۔ اسی لیے غور کر کے دیکھو کہ رمضان المبارک شریف میں بندہ جب ایک عمل کرتا ہے تو ایک نیکی نہیں دی جاتی ہے بلکہ ایک عمل پر 70 عمل کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک رکعت پڑھنے پر 70 رکعت کا ثواب دیا جاتا ہے، نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور بندہ رمضان میں فرض پڑھ لے تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اب بندہ ایک رمضان گزارا تو یہ ایک رمضان نہیں تھا، یہ 70 رمضان تھے۔ یہ ایک نماز نہیں تھی، یہ 70 نماز تھے۔ یہ ایک اعتکاف نہیں ہے، یہ 70 اعتکاف ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر کہا۔ کیا کہا؟ لیلۃ القدر۔ اس رات کا نام رکھا لیلۃ القدر، یعنی کہ قدر والی رات۔ یہ ناقدروں کے لیے کوئی فائدہ لے کر آنے والی نہیں ہے، یہ قدر کرنے والوں کے لیے ایسی رات ہے کہ جو اس رات کا قدر کرتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح فجر تک اللہ اس کو اپنی سلامتی میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ اس کو اپنی سلامتی میں ڈھانپ لیتا ہے۔ جو اس رات کی قدر کرتا ہے، جبریل امین اس سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، حضرت جبریل اس سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں جو اس کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بھی حضرت صاحب تفسیر خازن نے بیان کیا، اللہ نے اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا کیونکہ جب کوئی بندہ اس میں چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ بندے کے اس عمل کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، عظمت کی نظر سے دیکھتا ہے، شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، بندوں میں وہ بندہ کامل ہے جو قدر کرے، جو اللہ کی انعام کا لحاظ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر افسوس اس بات کا ہے، ماہ رمضان المبارک شریف آیا اور ہمارے درمیان میں سے اب رخصت ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے درمیان میں کیا آیا؟ ہمارے لیے رحمت بن کر آیا، ہمارے لیے مغفرت بن کر آیا، ہمارے لیے دوزخ سے آزادی اور نجات کا سامان بن کر آیا، گناہگاروں سے رب سے ملانے آیا۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے آیا۔ یہ مہینہ کیا آیا؟ کہ یہ مہینہ آیا غریبوں کے لیے خوشخبریاں لے کر آیا، امیروں کے لیے عمرہ کی سعادت لے کر آیا، زکوٰۃ و صدقات و خیرات و فطرہ کا انعام لے کر آیا۔ یہ مہینہ کیا آیا؟ ارے روزے کی خوشخبریاں، سحر افطار کی مٹھاس لے کر آیا۔ یہ مہینہ کیا آیا؟ تہجد کے مزے لے کر آیا۔ یہ مہینہ کیا آیا؟ تراویح کی لذتیں لے کر آیا، تراویح کی چاشنی لے کر آیا۔ حافظ قرآن قرآن پڑھتا جاتا ہے، مصلی پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتا جاتا ہے۔ اللہ جنت کا دروازہ کھول کر بندے کا ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ بلند کرتا چلا جاتا ہے، ایک ایک درجہ بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ حافظ قرآن 27ویں رات کو قرآن ختم کرتا ہے، اللہ درجات اتنے بلند کرتا کہ اب حافظ قرآن اور اس کے پیچھے قرآن سننے والوں کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ بروز محشر اللہ ان کو نبیوں کے ساتھ اٹھاتا ہے، اللہ ان کو پیغمبروں کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ مہینہ ہمارے پاس رب کی طرف سے مہمان بن کر آیا، رحمت بن کر آیا، فضل بن کر آیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کا احترام کیے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کیے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے
کوتاہیاں نہیں کرے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، استغفار کی کثرت کرتے رہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرے کی ادائیگی کرتے رہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو راہ رمضان میں دیدار مصطفیٰ کے لیے روضہ رسول پر جانے کا شرف نصیب ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو ماہ رمضان میں کعبے کے طواف کی سعادت نصیب ہوئی۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے الحمدللہ ماہ رمضان کو غفلت میں نہیں گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اب افسوس ان لوگوں پر ہے جن کو کاروبار سے فرصت نہیں ملی، جن کی دکانوں کی محبت رمضان کے آنے کے بعد بھی دلوں سے نہیں نکلی۔ خطیب پکارتے رہ گئے، علماء بولتے رہ گئے، خطبہ سناتے رہ گئے، لوگ بلاتے رہ گئے، مگر افسوس کی بات ہے لوگوں کو ابھی بھی نہ کاروبار سے فرصت مل رہی ہے، نہ تجارت سے فرصت مل رہی ہے، نہ ملازمت سے فرصت مل رہی ہے، نہ گھریلو جھگڑوں سے فرصت مل رہی ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہیں آج بھی چبوتروں پہ مزہ آ رہا ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جنہیں آج بھی ہوٹلوں میں مزہ لگ رہا ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جنہیں آج بھی ہنسی مذاق دل لگی اور ٹھیٹھا کرتے ہوئے سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان مبارک شریف اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کی ناقدری کی جائے، اللہ نے ماہ رمضان اس لیے دیا تاکہ بندہ اس کی قدر کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور اچھا برتاؤ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اچھا برتاؤ کرنے سے رمضان کا بھلا ہوگا، اچھا برتاؤ کرنا اس لیے تھا تاکہ بندے تو اس کا احترام کر لے۔ مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اگر تیرے نامہ اعمال میں سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اس رمضان کے صدقے میں میں وہ سارے گناہ کو معاف فرما دوں گا، سارے گناہ بخش دوں گا، سارے گناہ بخش دوں گا، اور بندے میں تجھے اپنے محبوبوں میں شامل کر لوں گا۔ اللہ اللہ، یہ ہے ماہ رمضان، یہ ہے لیلۃ القدر شریف، یہ ہے جمعۃ الوداع کی سعادتیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، بس اب جیسے جیسے رمضان گزرتے جاتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت پوری فل توانائی کے ساتھ بندوں کی طرف امڑتی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان شریف کا پہلا دہا گزرا، دیکھو اس میں لیلۃ القدر نہیں تھی، پہلے دہے میں جمعۃ الوداع نہیں تھا، پہلے دہے کے اندر اللہ رب العزت نے شب عید نہیں رکھی، جس رات میں مزدوری دی جاتی ہے ثواب عطا کیا جاتا ہے، نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت دوسرے دہے میں بھی نہیں رکھا، یہ نعمت اللہ نے تیسرے دہے میں رکھا ہے۔ اس میں ختم قرآن کی مجلس ہوتی ہے، تیسرے دہے میں تلاش لیلۃ القدر میں 5 رات اللہ کا محبوب اللہ کی یاد میں گزارتا ہے۔ لیلۃ القدر آخری دہے میں جمعۃ الوداع ہے، آخری دہے میں لیلۃ الجائزہ شب عید رمضان کی آخری رات ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس رات چاند دیکھا جاتا ہے، جس رات چاند دیکھا جاتا ہے، چاند دیکھ کر ہم سیویاں خریدنے میں جاتے ہیں، چاند دیکھ کر ہم جو ہے شیر قورمے بنانے کی تیاری کرتے ہیں، چاند دیکھ کر ہم ٹیلر کی دکان پر جاتے ہیں، چاند دیکھ کر ہمیں اب یہ باقی رہ گیا، وہ چپل باقی رہ گئی، چوڑیاں باقی رہ گئے، وہ باقی رہ گیا، یہ باقی رہ گیا، ہمیں یہ سامان یاد آتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں عالم کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ الجائزہ شب عید رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد جو شوال کی پہلی رات ہوتی ہے جس کے دوسرے دن صبح عید ہونے والی ہوتی ہے، فرماتے ہیں وہ رات بندوں کو اجرت ملنے کی رات ہے، 30 دن کی مزدوری کی کمائی ملنے کی رات ہے، اور بندہ جب اس رات میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنی رحمت اتنی رحمت اتنی رحمت انڈیلتا ہے کہ رمضان کی 30 دن میں اللہ نے جتنی رحمت بھیجا تھا بس اس ایک رات میں اللہ اپنے بندوں پر اتنی رحمتوں کو دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بزرگ اور دوستو، جیسے جیسے رمضان اختتام پذیر ہوتا ہے رحمتیں امڑ کر آ جاتی ہے،
اب ایک ایک لمحہ رحمتوں سے سرفراز، ایک ایک لمحہ اس کے اندر اجر عظیم والا، ایک ایک لمحہ توبہ و استغفار کی قبولیت والا، ایک ایک لمحہ قرب الہی کا سبب بننے والا، ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ سے نعمت و انعام فضل و کرم دلانے والا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ آ جائے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان، پھر ایک روایت میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں قیام کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شخص رمضان شریف میں روزے رکھ لیتا ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ سچی نیت سے، اخلاص کی نیت سے، سچے دل سے اگر عمل کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے کہ اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے رمضان شریف کا مرتبہ، یہ ہے رمضان شریف کا ثواب، یہ ہے رمضان شریف کا اجر، جو اب ہم جس کے بالکل اختتام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہم کیسے عظیم مہینے کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں اعتکاف چل رہا ہے مسجد حاضہ میں۔ 2 رات قبل ایک روایت میں نے یہاں پر سنائی اعتکاف میں، درس تصوف میں۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ رحمت و رضوان ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ بزرگ کا انتقال ہوا 1 سال کے بعد، ان کے کسی چاہنے والے نے انہیں خواب میں دیکھا۔ کیا کیا؟ خواب میں دیکھا۔ ان کے احباب نے، ان کے چاہنے والوں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھ کر پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے؟ آپ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسا سلوک فرما رہا ہے؟ آپ اللہ کے پاس کیا؟ آپ کے حالات کیسے ہیں؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، میں 1 سال سے اللہ کی قید میں بند ہوا تھا، آج ہی آزاد ہوا ہوں، اس لیے تم سے ملاقات کے لیے تمہارے خواب میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پوچھئے حضرت آپ اور قیدی، اللہ نے آپ کو قید میں کیوں رکھا؟ 1 سال قید کی سزا آپ پر کیوں ہوئی؟ یہ کوئی ہماری اور آپ کی طرح گنہگار، خطاکار، سیاکار بندہ نہیں تھا، یہ اللہ کے نیک بندے، بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، جن کے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتے تھے، جو ہر وقت اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کر کے اپنا دن اور رات گزارتے تھے۔ وہ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سنو غور سے مسلمانوں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں 1 سال سے قید میں تھا، اللہ نے مجھے قیدی بنا دیا تھا، قید کی سزا بھگت رہا تھا۔ پوچھے حضرت آپ جیسا نیک انسان، متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، قید کی سزا کیوں بھگتا؟ آپ کو قید میں کیوں رکھا گیا؟ تو ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ جواب دیتے، سنو، میں نے اپنے پڑوسی سے ایک سوئی لی تھی، سوئی، کپڑا سینے کے لیے۔ پڑوسی سے میں نے سوئی مانگی تھی کپڑا سینے کے لیے، کپڑا سی لیا اور سوئی اپنے پاس رکھ لیا، انہیں واپس کرنا بھول گیا، بس اس کی سزا میں 1 سال سے قید کی سزا بھگت رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تو مسلمان کے گلے کاٹ رہا ہے، مسلمان کی زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، مسلمان کے ساتھ گالی گلوچ، طعنہ و طنز، بددعا جیسا رشتہ بنا کے رکھا ہے۔ یہاں تو باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، رشتہ توڑ کے بیٹھے۔ یہاں تو گھر میں بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، یہاں تو پڑوسی کے حق مارنے کو تلا ہوا ہے، یہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دھچیاں اڑا رہا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ایسے بدترین ماحول میں ہم بھی سفر کر رہے ہیں،
یہ خطائیں ہم سے بھی ہو رہی ہے، یہ گناہ ہم سے بھی ہو رہے ہیں، یہ گندے کام ہم سے بھی ہو رہے ہیں، یہ برے کام ہم سے بھی ہو رہے ہیں۔ اب سوچو اللہ کا نیک بندہ سوئی لیا اور دینا بھول گیا تو 1 سال سے قید کی سزا میں تھا، تو ہمارا حشر کیا ہوگا مسلمانوں؟ ہمارا حساب کتاب کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، افسوس اسی بات کا ہے آج مسلمان اپنے آپ کو نہ گنہگار سمجھنے کو تیار ہے، نہ مسلمان اپنے آپ کو نہ تو جو ہے اللہ رب العزت کے جو ہے رحمت کی طرف لانے کو تیار ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے میرے اتنا بڑا نیک کوئی نہیں ہے دنیا میں، میرے اتنا اچھا کوئی نہیں ہے، میرے اتنا پاک دامن کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جو ہے لہو و لعب میں لگ جائے، شیطانیت و شرارت میں لگ جائے۔ اللہ کا دشمن ہے شیطان، لوگ اس کو اپنا دوست بنا لے، اس کے شر میں پھنس جائے، اس کے انتشار میں پھنس جائے، اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ خدا را یہ بات اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ ایک اور عابد کی بات سناتا ہوں، اللہ کیا چاہتا ہے بندے کو پتا چل جائے گا۔ ایک عابد تھے، دنیا میں لوگوں کے درمیان رہ کے اللہ کا ذکر، عبادت، تقوی، پرہیزگاری کرتے تھے، مگر پیارے بزرگوں اور دوستوں ہوا کیا کہ لوگوں کے بیچ میں رہنے سے ان کی شہرت ہو گئی تھی۔ لوگ ان کو عابد کہہ کر سارے لوگ لائن بنا کر ملنے لگے، سارے لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے، سارے لوگ ان کی عزت کرنے لگے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اگر لوگ اسی طرح میلہ لگائیں گے تو میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکوں گا۔ عبادت میں خلل محسوس کیا لوگوں کی وجہ سے، تو لوگوں کے درمیان کا علاقہ چھوڑ دیے، جنگل کی طرف چلے گئے۔ کہا مجھے لوگوں سے کیا غرض، میرا مولا مجھ سے راضی رہا تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان، جنگل کی طرف چلے گئے، ہمیشہ اللہ کی محبت چاہتے تھے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ تو اللہ نے ذکر کرتے 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 ایک شان عطا فرمائی۔ کیا شان؟ جانور جو بولیاں بولتے تھے اس کا علم ان کو نصیب ہو جاتا تھا۔ کیا گفتگو کر رہا جانور سمجھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دیکھو جو آدمی لیڈروں کے قریب رہتا ہے انہیں پکا سیاستدان بن جاتا، بنتا نہیں بنتا؟ تو جو آدمی اللہ کے قریب رہتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اسے انسانوں کی نہیں، جانوروں کی بولیوں کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اسے صرف ظاہری چیزوں کی نہیں، چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کی قوت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ چھپی ہوئی چیزیں بھی دیکھنے لگتا ہے، مولا کے خزانے دیکھ لیتا ہے، مولا کی رحمت کو دیکھ لیتا ہے۔ تو الغرض اب وہ بزرگ نے، اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی، وہ جانوروں کی بولیاں سننے لگے۔ تو وہ دیکھتے کہ ان کے جہاں بیٹھے تھے جنگل میں، ان کے قریب میں ایک جھاڑ تھا۔ کیا تھا؟ جھاڑ۔ وہ جھاڑ پر ایک طوطا بیٹھتا تھا، طوطا مینا بیٹھتے تھے، پرندے تھے، بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کر وہ جو بولیاں بولتے تھے اس میں اللہ کی مدح اور سرائی تھی، اللہ کی تعریف و توصیف تھی، اللہ کی مدح بیان کرتے تھے، تعریف بیان کرتے تھے۔ تو وہ بزرگ نے کیا کیا کہ اپنا ذکر کرنا چھوڑ دیا، وہ جھاڑ کے نیچے ڈیرا ڈال لیے، جھوپڑی بنا لیے، بیٹھ کے بس وہ چڑیا کا، وہ پرندے کا ذکر سننے لگے۔ تو ان سے انسیت ہو گئی، تعلق ہو گیا، وہ پرندوں سے محبت ہو گئی، وہ پرندوں سے پیار ہو گیا۔ تو اللہ نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا، اللہ نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ جو رحمتیں آتی تھی بند ہو گئی، جو فضل اترتا تھا بند ہو گیا، جو عطا اترتی تھی بند ہو گئی۔ وہ بزرگ پریشان ہوئے، سجدے میں گرے، رونے لگے، اے اللہ مولا کچھ دن ہو گئے تیری رحمت کے پروانے سنائی نہیں دیتے ہیں، تیرا فضل اترتا دکھائی نہیں دیتا ہے، مولا کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں؟ تو رب نے کہا ہاں میرے بندے میں تجھ سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا مولا کیوں؟ تو کہا اب تک تو مجھ سے محبت کرتا تھا تو میں تجھ سے محبت کرتا تھا، اب تو نے پرندوں سے محبت کرنا شروع کر دیا، اس لیے میں نے اپنی نظر تجھ پہ سے پھیر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حالانکہ پرندوں سے محبت دنیا کی وجہ سے نہیں تھی، پرندوں سے محبت اللہ کی وجہ سے ہی تھی۔
ذکر خدا کی وجہ سے تھی، تب بھی مولا نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے بندے سے رب چاہتا ہے کہ بندو میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میری طرف متوجہ رہو، مجھے چاہو، مجھے پکارو، میری عبادت کرو، میری طرف آؤ، اور آؤ میرے بندو، دیکھو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو 1 قدم چل کے آ میری طرف، میں تیری طرف 10 قدم چل کے آنے کو تیار ہوں۔ بندے تو میری طرف 1 قدم چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم چلنے کو تیار ہوں۔ بندے تو مجھے تنہائی میں پکار، میں تجھے عرش پہ یاد کروں گا، تو مجھے محفل میں یاد کر، میں سارے فرشتوں کو جمع کر کے تجھ کو یاد کروں گا۔ اللہ 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 اتنا مہربان ہے میرے بھائی۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، اگر کوئی انسان دنیا کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتا ہے تو یہ اس کی بڑی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ دنیا کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اللہ کو مت بھولو، کیونکہ یہ دولت تمہیں کوئی اور نہیں دے رہا ہے، یہ دولت کا دینے والا اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ ذرا زور سے بولو۔ یہ دولت کا دینے والا اللہ ہے، یہ بیوی اور بچوں کا دینے والا اللہ ہے، یہ کاروبار اور شہرت کا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ سے نعمتیں لیتے ہو اور اللہ کو بھول جاتے ہو، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے پریکٹس کرنے کے لیے، ریہرسل کروانے کے لیے، ٹوٹے ہوئے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے ماہ رمضان شریف بھیجا تھا۔ جو کوشش کرتے گئے اللہ ان کو کامیاب بھی کرتا گیا، جو نماز پڑھنا چاہ رہے اللہ ان کو نمازوں میں لذت عطا کیا، جو تراویح پڑھنا چاہ رہے اللہ ان کو تراویح کا سرور عطا کیا، جو سحر و افطار کی چاشنی چاہتے تھے اللہ نے سحر و افطار کے لذتیں اور چاشنیاں عطا فرمایا۔ بندہ جیسا چاہتا تھا اللہ نے اس کے ساتھ ویسے سلوک کیا۔ لیکن جو بندے آنا نہیں چاہتے تھے تو رب فرماتا ہے بندے تو میری مغفرت نہیں چاہتا، مجھ سے فضل نہیں چاہتا، مجھ سے کرم نہیں چاہتا، تو مجھے کیا خاک پڑی کہ میں تجھے کرم عطا کروں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ہمارے دادا پیر حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث شریف کو کوٹ کرتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ خدا اور رسول کو اہل و عیال اور مال و زار اور تمام خلق سے زیادہ محبوب نہیں رکھتا، دوست نہیں رکھتا، عزیز نہیں رکھتا، کس سے زیادہ؟ اپنے اہل و عیال بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے مال اور اپنے کاروبار سے زیادہ اگر اللہ کو محبوب نہیں رکھتا تو سن لے تب تک نہ وہ ایمان والا ہو سکتا ہے، تب تک نہ وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں جانا ہو تو لوگوں اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو، اللہ کو چاہو، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرو۔ علماء پکارتے پکارتے علماء کی زبانیں گھسی جا رہی ہے، پیروں کی بولتے بولتے پیروں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہے، مگر لوگوں کو لذتیں صرف بازار میں آ رہی ہے۔ بتاؤ یہ کتنے دن کا مزہ ہے؟ 4 دن کی چاندنی ہے۔ یہاں کئی بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، کئی بوڑھے آپ کے خاندان و قبیلوں میں جن کی جوانیوں میں شراب خانے آباد تھے، کیا ہوا آج کیوں نہیں جاتے؟ تھک گئے، پیتے 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 تھک گئے، اب پینے کی قوت بھی نہیں ہے، شرارت کرتے 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 تھک گئے، اب شرارت کرنے کی قوت نہیں ہے، زنا کے اڈے سجاتے سجاتے ناچتے ناچتے تھک گئے، نہ اب زنا کرنے کی صلاحیت ہے نہ ناچنے کی صلاحیت ہے۔ اب آ کر اللہ کے دربار میں اگر وہ کہے کہ اے اللہ پروردگار مجھے رحم کر، مجھے معاف کر، تو اللہ پوچھتا ہے بڑھاپے میں تجھ پر رحم کروں، جوانی میں تو مجھ پر ظلم کرے؟ جوانی عیاشی میں گزارا، کیا جب میں خدا نہیں تھا؟ کیا اگر میں تجھے اس وقت موت دے دیتا تو کیا آج تو دعا کرنے کے لائق رہتا؟ جیو آج بوڑھوں سے سوال ہو رہا ہے، نوجوانوں اللہ کے واسطے تم اس سوال کے مستحق مت بنو، اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں گزارو،
دیکھو رمضان شریف آیا ایسے بجلی کی طرح گزر گیا. آج صبح اٹھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ 25 رمضان ہے. تعجب ہو رہا ہے 25 دن ایسے گزر گئے 25 گھنٹے کے برابر گزر گئے. 25 گھنٹے کے برابر محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ 25 تراویحاں بھی ہم پڑھ لیے, 25 روزے بھی رکھ لیے, 25 دن کے رات اور دن بھی گزر گئے. اللہ اکبر, کیسے بجلی کی طرح گزر گیا پتہ نہیں چلا مسلمانوں. پھر زندگی ایسی کٹے گی, پھر ایک رمضان آئے گا, پھر جائے گا, پھر ایک آئے گا, پھر جائے گا, پھر ایک آئے گا, پھر جائے گا, پھر ایک رمضان ہوگا مگر آئے گا نہیں. اس سے پہلے ڈولا گھر کو آ جائے گا, اس سے پہلے نہلانے والا غسال گھر کو آ جائے گا, اس سے پہلے زمین خریدنے والی اولاد تمہارے اکاؤنٹ میں سے, تمہارے بینک میں سے تمہارا اے ٹی ایم کارڈ لے کر تمہارے کفن کے پیسے نکالیں گے, تمہارے لیے خبر کی زمین تمہارے پیسوں سے خریدیں گے. اب خبر میں اتار دیا جائے گا جو کام 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 کام, کاروبار کاروبار, تجارت, اولاد, بیوی, بچے, ماں باپ, بھائی بہن, دوست, احباب, خدا کی قسم کوئی خبر کے اندر نہیں آئے گا. جس کے لیے تڑپ تڑپ کے مر مر کے یہاں زندگی گزارے ہو نا, کوئی نہیں آئے گا. زمین کے اوپر اتنی گرمی ہے, زمین پہ ننگے پیر چل نہیں سک رہے آپ, اتنی گرمی ہے. اب سینکڑوں لوگ یہ گرمی کی شدت سے مر گئے ہماری ریاست میں. زمین کے اوپر پیر نہیں رکھ سک رہے آپ, پتھر باہر بچھا ہوا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کی دیر بھی مسلمان پتھر پہ نہیں کھڑا رہ سکتا. ارے زمین کے اوپر اتنی گرمی ہے, تو جب سورج کا اثر دن بھر زمین پر ہو رہا ہو تو خبر والوں کی گرمی کا عالم کیا ہوگا دوستو؟ کیا حشر ہوگا خبر والوں کے ساتھ خبر کے اندر. خدا رائے مسلمانوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ خبر کو مت بھولو, آخرت کو مت بھولو, اپنی زندگیوں کو اللہ کے حوالے کر دو. کاروبار ضرور کرو, تجارت ضرور کرو, ملازمت ضرور کرو, مگر رب کو مت بھولو, اللہ کی عبادت کرو. نماز کا وقت آئے وقت نکال لو. اللہ نے یہ رمضان شریف اسی لیے دیا تھا کہ بندو آؤ میری طرف, میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں. میں تمہیں 11 مہینے کیسے گزارنا ہے اس کی پریکٹس رمضان شریف میں کرانا چاہتا ہوں, تاکہ اب پریکٹس کر لو, تاکہ پھر شوال سے شعبان تک 11 مہینے تمہیں ایسے ہی گزارنے والا بن جائے. دیکھو بچہ پروگرام کرتا ہے, اسکول کے کسی اینیول ڈے فنکشن میں بچہ پروگرام پیش کرتا ہے, اپنا پرفارمنس دکھاتا ہے, تو اس کا پرفارمنس 10 منٹ کا ہوتا ہے. کتنے منٹ کا؟ مگر اس کی پریکٹس 10 دن سے ہو رہی ہے, 10 دن سے. اسی لیے اللہ نے کیا کیا, روزانہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, لیکن اللہ نے اس میں تراویح میں پریکٹس میں اضافہ کر دیا. تراویح رکھا 20 رکعت, اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ جب رمضان میں بھوکا رہ کر بغیر کھائے بغیر پیے افطار کر کے اتنی نماز پڑھ سکتا ہوں, تو عام دنوں میں 3 ٹائم کھا کے صرف 48 رکعت پڑھنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے. یہ احساس دلانا چاہتا ہے اللہ بندے کو. اللہ رمضان شریف میں تہجد پڑھواتا ہے بندوں سے, تہجد پڑھوا کر احساس دلاتا ہے بندے سن, سحری اور تہجد کے لیے تو رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے نیند چھوڑ کر اٹھ سکتا ہے. جب تیرے اندر یہ قوت ہے, یہ صلاحیت ہے کہ تو اتنا کام رمضان میں کر سکتا ہے, تو پھر عام دنوں میں 5 بجے رات کو اٹھ کے فجر پڑھنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے. 3 بجے رات کو اٹھ کے سحری کر سکتا ہے, 2 بجے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ سکتا ہے, تو پھر عام دنوں میں 5 بجے رات کو اٹھ کے فجر پڑھنے میں کیا کوئی ٹینشن کی بات ہے میرے بھائی. اللہ بندے سے پریکٹس کروا رہا ہے. رمضان سمجھو تو رمضان بندے کو 11 مہینوں کے لیے تیار کر رہا ہے, پریکٹس کروا رہا ہے. قرآن کی تلاوت رمضان کروا رہا ہے, قرآن سنا رہا ہے. بندے تو حافظ قرآن کے پیچھے ٹھہر کر 5 پارے روزانہ سنا. کتنے پارے؟ کتنی دیر لگی؟ حافظ صاحب 8:30 بجے نماز عشاء کے لیے کھڑے ہوئے,
رات میں 11:30 بجے 5 پارے ختم کیے. 3 گھنٹے تک مسلسل بندے تو قرآن سنتا رہا. روزانہ رات میں 1.25 پارہ 1.5 پارہ تراویح تو سنتا رہا. 1.5 گھنٹہ مسلسل تو قرآن سنتا رہا. بندے یہ رمضان میں تیری پریکٹس ہے تاکہ تو رمضان میں اتنی کثرت سے پریکٹس کر لے. عام دنوں میں روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا تیرے لیے آسان ہو جائے. آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا آسان ہو جائے. اب اتنا سب بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے مولانا مجھ سے ابھی بھی عبادت کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے, ابھی بھی میرا دل نہیں لگتا اللہ کی طرف آنے کے لیے, ابھی بھی مجھے تسبیح پڑھنے میں مزہ نہیں آتا, ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا, وظیفہ پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ تراویح کے بعد وظیفے لگایا. وظیفے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت ابدا ابدا سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. کیا لذت, کیا سرور, کیا مزہ, کیا چاشنی. اللہ روزانہ ہر 2 رکعت کے بعد اپنا ذکر کرائے. تراویح میں 10 مرتبہ بندے سب مل کے پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بندے یہ پریکٹس ہو رہی ہے, اب دیکھ یہ جو مزہ تجھے آ رہا ہے اس کو سینے میں بٹھا لے. 11 مہینے اب تجھے اسی مزے کے ساتھ زندگی گزارنا. میرے پیارے بھائیوں, رمضان ہمیں اللہ کا محبوب بنانے آیا, مقرب بنانے آیا, چہیتا بنانے آیا. ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف میں عبادت کر لو اور رمضان کے بعد نماز بھی بھول جاؤ, تلاوت بھی بھول جاؤ, عبادت بھی بھول جاؤ, ذکر بھی بھول جاؤ. ایسا نہیں ہے. رمضان شریف میں تلاوت بھی ہے, تلاوت کی سماعت بھی ہے, وظیفہ بھی ہے, نماز بھی ہے, عبادت بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, پرہیزگاری ہے, ساری چیزیں ہیں. اللہ اکبر. بڑے بڑے دھارکاری بولتے رہے میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کہہ رہا ہے بندے یہ تیری غلط فہمی ہے, آ ادھر آ, میں تجھے چھڑا دیتا ہوں. سحری کرا لیا, افطار تک پینا تو دور کی بات, دیکھا بھی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے دیکھ رہا بندے میں نے تیرے اندر قوت و قدرت رکھی ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے, بس شرط اتنی ہے تو پکا ارادہ کر کے تو آ جا. تو پکا ارادہ کر کے آ. لوگ بیماری سے ڈرتے رہے, بیماری کی وجہ سے ایسا ہوگا, بیماری سے ویسا ہوگا, نیند نہیں ہوئی تو ایسا ہو جاتا, نیند نہیں ہوئی تو ویسا ہو جاتا, یہ کرے تو وہ ہوتا, بھوکے رہے تو ایسا ہوتا, ویسا کرے تو ایسا ہوتا. سارے بھامٹے باتوں کو اللہ نے رمضان میں ختم کر دیا. کہا بندو یہ سب شیطان کے شر ہے, ایسا کرے تو ویسا ہوتا, یہ کرے تو ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. میں تمہارا رب ہوں, میں تم کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تم میرے لیے وضو کرتے ہو تو وضو سے بیماری نہیں آتی, یہ وضو کو میں تمہارے لیے شفا کا سبب بنا دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں صبح صبح اٹھ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے بیماری آتی, نہیں آتی. وہ بیماری کس کو آتی؟ شراب پینے والوں کو آتی. صبح صبح اٹھ کے نیند میں سے چلے تو چکر کھا کے کون گرتا؟ جوا کھیلنے والا گرتا, آوارہ گردی کرنے والا گرتا, ماں باپ کی نافرمانی والے کو کرنے والے کو بیماری آتی, پڑوسیوں کا حق مار کے کھانے والے کو بیماری آتی, بیوی بچوں کو ظلم کرنے والوں پہ عتاب آتا. نماز پڑھنے والوں پہ عتاب نہیں آتا, نہیں آتا عتاب. نماز پڑھنے والوں پہ عتاب نہیں آتا. قرآن کی تلاوت کرنے والے چکر کھا کے نہیں گرتے. روزہ رکھنے والوں کو بلڈ پریشر اور شوگر اور ہارٹ نہیں ستاتا. قرآن سننے والوں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والوں کو
بیماریاں ستاتی نہیں، ان کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ ہم دنیا کے باتیں لا کے دین کے اوپر فٹ کر کے ٹینشن میں آ گئے، بہت سردی ہے بھائی، فجر کو اٹھے تو ہیبت ہو رہی تھی، کہاں لقوا مارتا، کہاں فالج مارتی۔ ارے دیوانے، فجر پڑھے تو لقوا نہیں مارتا رے، فجر پڑھے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اللہ کی رحمت انڈے لی جاتی ہے، اللہ کا فضل اترتا ہے۔ یہ تیرے منحوس ذہن کے اندر یہ دقیانوسی خیالات گھس گئے ہیں کہ صبح اٹھے پانی میں ہاتھ ڈالے تو بیماری آتی ہے، غلط بات ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آپ کا بھائی پوری تقریر بس اور 2 گھنٹے بھی میں بولوں گا، بس یہی بولوں گا، دیکھو اتنا بابرکت مہینہ آیا اور چلے گا، ہم کیا کریں میرے بھائی؟ ارے ہمارے تو ابھی گناہ بھی معاف نہیں ہوئے ہوں گے، ہم تو اتنے بڑے گنہگار، اتنے بڑے گنہگار، اتنے بڑے سیاکار، اتنے بڑے خطاکار، ہمیں تو گناہوں سے معافی مانگنے میں بھی شرم آتی ہے میرے بھائی، گناہوں سے معافی مانگنے میں بھی شرم آتی ہے کہ کیا منہ لے کر معافی مانگیں، جان بوجھ کر گناہ کرتے رہے، ادھر سے مؤذن پکارتا رہا اور ہم آوارگی کے اڈے سجاتے رہے، شرارتاً ہم یہ کام کرتے رہے، جان بوجھ کر مؤذن کی آواز کو نظر انداز کرتے رہے، جان بوجھ کر قرآن کی تلاوت کرنے سے محروم رہے، جان بوجھ کر اللہ کا ذکر چھوڑتے رہے، اتنے بڑے گنہگار ہیں ہم۔ اب ایسے گناہ لے کر اللہ سے معافی مانگنے میں بھی شرم آتی ہے، مگر اللہ کہتا ہے میرے بندے میں بڑا رحمان ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، میرے بندے تو معافی تو چاہ لے، دیکھ میں کیسے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل کا، دن بھر کیا کیا کام کر رہا لکھ لیتا تھا، نیکی کرا بھی تو لکھ لیتا تھا، بدی کرا بھی تو لکھ لیتا تھا۔ رات میں آ کے بستر پہ بیٹھ کے وہ اپنی ڈائری کھول کے دیکھتا تھا آج میں کیا کیا کرا، تو پہلے نیکیاں والا دفتر دیکھتا تھا، دیکھ کے اللہ کا شکر ادا، اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا، یہ نیکی کرنے کی توفیق دیا، یہ نیکی کرنے کی توفیق دیا، یہ نیکی کرنے، پورے نیکیوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد روتے روتے جو ہے پیج پلٹاتا تھا، بدی والا، گناہ والا، ایک ایک گناہ پہ روتا جاتا، توبہ کرتا جاتا، روتا جاتا، توبہ کرتا جاتا، روتا جاتا، توبہ کرتا جاتا، اے اللہ معاف کر دے مولا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اے اللہ معاف فرما دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، معاف فرما دے۔ توبہ کر لیتا اور قسم کھاتا کہ آئندہ پھر کبھی ایسے گناہ نہیں کروں گا، توبہ کر کے سو جاتا۔ پھر 2-4 دن بعد دیکھتا جو گناہوں پہ توبہ کر چکا تھا پھر سے وہ گناہ اس سے ہوتا، ہر روز اس کا یہی معمول تھا، رات میں آتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، شکر ادا کرتا، سو جاتا۔ لیکن ایک دن خیال آیا، میں کئی زمانے سے بس روزانہ توبہ کرتے جاتا ہوں، پھر 2-4 دن بعد پھر وہ گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر 2-4 دن بعد وہ گناہ کرتا ہوں، مجھ جیسے گندے انسان کو تو توبہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیا منہ لے کے اللہ کو منہ دکھاتا ہوں، کیا منہ لے کے اللہ سے مانگتا ہوں، کیا منہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کروں؟ یہ سوچ کر وہ نوجوان بغیر توبہ کیے، بغیر معافی مانگے، شرمندہ اور شرمسار ہو کے سو گیا، اپنی حرکتوں پہ افسوس کر کے سو گیا۔ ہوا کیا مسلمانوں؟ اللہ رب العزت رات میں ایک فرشتہ انسان کی شکل میں اس کے پاس بھیجاتا ہے، وہ فرشتہ آتا ہے، اس کے پاس آ کر کہتا ہے، نیند سے بیدار کرتا ہے، کر کے کہتا ہے آج آپ بغیر توبہ کیے ہی سو گئے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے بغیر توبہ کیے سو گیا؟ تو کہا اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ آج آپ بغیر توبہ کیے سو گئے ہیں۔ کہا اللہ کو میرے توبہ کی پوری مکمل خبر؟ کہا ہاں ہاں بندے، تو جو جو کرتا ہے تیرا رب تیری ایک ایک ادا کو جانتا ہے، تیرے ایک ایک عمل پر تیرا رب نظر کرم کیا ہوا ہے۔ آج تو توبہ نہیں کیا، اللہ کو رہا نہ گیا، اس نے مجھے انسانی شکل میں تیرے پاس بھیجا، میں فرشتہ ہوں اور رب کہتا ہے کہ تو توبہ کر۔ تو کہا
میں بے شک توبہ کرنا چاہتا مگر میں اپنے آپ میں شرمندہ اور شرمسار ہوں کہ توبہ کرتا ہوں گناہوں پر، پھر 4-8 دن بعد وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر 4-8 دن بعد وہ گناہ ہوتا ہے، میں نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے توبہ نہیں کیا۔ تو کہا بندے، تو رب کہتا ہے کہ تو نے تو صرف 70 بار توبہ کیا اور پھر 70 بار واپس توبہ سے پلٹ گیا۔ رب کہتا ہے اگر تو 70,000 بار بھی توبہ کرتا تو رب تیری 70,000 بار توبہ قبول فرماتا۔ رب تیری توبہ کو کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ رب کو توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ توبہ کرنے والے بندے رب کو بڑے پسند ہیں، توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں اللہ کو۔ آج ہم کو اگر کوئی چیز چاہیے، رمضان شریف جا رہا ہے، مسلمانوں تم اس کو سچے دل سے ودا کرنا چاہتے ہو، جیسے تمہاری گھر سے تمہاری بیٹیاں سسرال جاتی ہے تو کوئی مٹھائی کا ڈبہ دے کر ودا کرتا ہے، کوئی کپڑے بنا کر ودا کرتا ہے، کوئی توشے دے کر، کوئی ٹفن دے کر ودا کرتا ہے، کوئی کچھ اور خرید کر دے کر ودا کرتا ہے۔ ارے مسلمانوں، اسی طرح تم اگر رمضان کو ودا کرنا چاہتے ہو تو آج قسم کھا لو کہ اپنے گناہوں پر توبہ کرو گے اور توبہ کا تحفہ دے کر رمضان کو ودا کرو گے، اور رمضان شریف سے کہو گے اے رمضان تو ہمیں آج نیکیوں میں چھوڑ کے جا رہا ہے، دوبارہ 11 مہینوں کے بعد تو آئے گا تو ہمیں گنہگار نہیں پائے گا، جیسے چھوڑ کر جا رہا ہے ویسا ہی نیکوکار پائے گا۔ یہ تحفہ دو رمضان شریف کو، توبہ کا تحفہ دو میرے بھائی۔ یہ رمضان اللہ کی بارگاہ جائے گا، ہم گناہگاروں کی توبہ قبول کروائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے۔ رمضان شریف جیسے مہینے میں بھی افسوس، مسلمانوں کے گھروں میں جھگڑے چلتے رہے۔ اس بات پہ جھگڑا ہو رہا، سحری کو اٹھے میاں شوہر کھانا کھانے کے لیے، بیوی نمک زیادہ ڈال دی تو جھگڑا ہو رہا ہے، کپڑوں کو استری نہیں ہوئی تو جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں سنے تو جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی بچوں پہ گالیاں برسائی جا رہی ہے، کبھی بہوؤں پہ گالیاں برسائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، یہ جھگڑوں سے توبہ کر لو۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آج قسم کھا کے اٹھو کہ تم اپنے گھروں میں نہیں لڑو گے۔ یہ جھگڑوں کا عذاب کیا ہے سن لو، بات ختم کرتا ہوں، کان کھول کر سن لو، یہ جھگڑوں کا عذاب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت عائشہ نے اس حدیث کو روایت کیا، حضور پاک علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کب ہے اس بات کی خبر اور اطلاع فرما دی تھی۔ اللہ نے مجھے اس بات کا علم دیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، مگر آج ہم کو معلوم نہیں ہے لیلۃ القدر کب ہے۔ معلوم 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، رمضان کی 21ویں رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ 5 راتوں میں سے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ نبی جو لامکاں کی خبر دیتا ہے وہ شب قدر کی خبر نہیں دے رہا ہے، وہ نبی جو بزم محشر کی خبر دیتا ہے وہ نبی لیلۃ القدر کی خبر نہیں دیا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ وہ نبی جو جبریل کے رہنے کی جگہ کا پتہ بتاتا ہے، مگر وہ نبی نے لیلۃ القدر کب ہے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے میری امت کو لیلۃ القدر کی اطلاع اور خبر دینے سے منع کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ذہن سے نکل گیا، بھول گیا، نہیں، نبی بھولنے سے پاک ہے، نبی بھولنے سے پاک ہے، نبی نہیں بھولتا، کیونکہ نبی کسی کتاب کا پڑھا ہوا مولوی نہیں ہوتا کہ بھول جائے۔ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کا رب جسے خود خبر دیتا ہے۔ نبی کیسے بھول جائے، نبی کیسے بھول جائے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے میری امت کو شب قدر کی اطلاع اور خبر دینے سے منع کیا، رکا دیا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کیوں؟ تو پھر اس کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس لیے منع کیا، اللہ نے مجھے اس لیے خبردار کیا کہ تم کو شب قدر کی اطلاع نہ دوں، اس لیے کہا کیونکہ جب میں اللہ سے یہ
انعام و فضل لیا کہ لیلۃ القدر فلاں رات میں مجھے میرے رب نے جب یہ خبر دی، میں جب اپنے گھر سے نکل کر امت کے بیچ میں آ رہا تھا، یہ خبر سنا دوں کہ لیلۃ القدر کی خوشخبری ملی ہے، تو میں تم کو خبر سناتا، اس سے پہلے میں نے دو مسلمان کو آپس میں جھگڑتا ہوا دیکھا، دو مسلمان کو جھگڑتا ہوا دیکھا، اور اللہ کو وہ جھگڑے پر اتنی ناراضگی ہوئی، سزا کے طور پہ کہا حبیب یہ خوشخبری ان بدبختوں کو مت سناؤ، لڑنے والی قوم کو نعمتیں نہیں دی جاتی ہے، صرف لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی اطلاع کو روک دیا گیا۔ جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، جس گھر میں شوہر بیوی کو مارتا ہے اس گھر میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس گھر میں بھائی بھائی سے لڑتا ہے اس گھر پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، جس گھر میں بیٹا اپنے باپ سے اپنی ماں سے لڑتا ہے یا ماں باپ اپنی اولاد سے لڑتے ہیں اس گھر میں رحمتوں کی انعام کی خوشخبریاں نہیں سنائی جاتی، رحمتیں ہٹا لی جاتی ہے۔ صرف لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے قیامت تک آنے والی پوری امت پہ سے اللہ نے شب قدر والی نعمت کو، اطلاع اور خبر کو واپس لے لیا، کہا حبیب ان کو سزا ہے، ان سے کہو راتوں میں جاگ جاگ کر شب قدر کو تلاش کرتے رہے۔ لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے شب قدر کی خبر واپس لے لی گئی۔ میرے پیارے بھائیو، تم مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم جھگڑالو بن کے پیدا نہیں ہوئے، فتنے کرنے پیدا نہیں ہوئے، انتشار کرنے پیدا نہیں ہوئے، ہم رسول اللہ کی امت رحمت بن کے پیدا ہوئے ہیں، ہم رحمت للعالمین کی امت لوگوں کے لیے ہدایت بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ خدا رائے مسلمانوں، اپنے گناہوں پر توبہ کرو، اپنے گھروں کو نورانی ماحول میں ڈھالو۔ ہمارے گھر میں گالی گلوچ نہیں ہونا جی، ہمارے گھر میں روزانہ درود پاک کا دستر ہونا، ہمارے گھروں میں ان کے غیبت چغلیاں نہیں ہونا، ہمارے گھروں میں روزانہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت ہونا۔ بچہ چھوٹا ہے، مار مار کے مدرسے کو بھیج رہے ہیں، چل مدرسے کو جا، پڑھنے جا، قرآن پڑھ، اچھا کرے۔ انہیں پلٹ کے پوچھا میرے کو تو قرآن پڑھا رہے، تم کبھی کھول کے دیکھے؟ مردہ نکل جاتا باپ کا۔ ہم کبھی قرآن گھر میں نہیں کھولتے، ہمارے گھر میں کبھی دین کی بات نہیں ہوتی، صبح اٹھتے کی بیگم کو گانے ہونا، بابا کو ڈرامہ ہونا، دادی کو فلمہ ہونا، دادا کو جو ہے پرانے سانگ ہونا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، کہاں سے اللہ کی رحمت مسلمان کے گھر میں آئے گی؟ جمعۃ الوداع جیسا مقدس و بابرکت وقت ہے میرے بھائی، دیکھو اتنی کڑک دھوپ کے باوجود بھی کیا نورانی ماحول ہے، کیا نورانی منظر، ایسا محسوس ہو رہا ہے پوری رحمت و انوار کی بارش یہیں پر ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، 150 سے زائد ہو گئے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، 70-80 سے شروع ہوئے، 150 سے زائد لوگ الحمدللہ آج فجر میں ہم گنے 150 سے زائد نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نورانی ماحول، سب کو چھوڑ کر آئیں، ماں باپ، بیوی، بچے، کاروبار، بھائی بہن، دوست احباب، سب کو چھوڑیں، مولا کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ ابھی بھی 5 دن باقی ہے مسلمانوں، آؤ آپ بھی اعتکاف کر لو۔ میں بلا رہا ہوں تو یہ نہ کو سمجھو کہ مولانا پھر اپنی بات پہ چاہ گئے، تم آئے تو میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آنے والے نہیں ہیں، تم آئے تو کوئی میرا بینک بیلنس بڑھنے والا نہیں ہے، تم آ جاؤ گے اعتکاف کو، خدا کی قسم جہنم کا دروازہ تمہارے اوپر بند ہونے والا ہے، تم آ جاؤ گے اعتکاف کو، اللہ تم سے راضی ہونے والا ہے۔ اور ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، جس سے میرا دل جل رہا ہے 5 دن سے، ہم نماز تراویح میں روزانہ اس مسجد میں ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں جس میں 2 صف معتکفین کے ہیں، 1 صف محلے والوں کی ہے۔ نمازوں کے اندر دیکھے تو مسجد پوری بھر کے نکلتی ہے، تراویح کی بات آتی ہے بس مسجد پوری خالی، پوری مسجد خالی۔ ہمیں قرآن سے شوق نہیں، ذوق نہیں۔ میں پوچھتا ہوں اللہ اگر ہم سے حساب پوچھے تو کیا حساب دیں گے میرے بھائی؟ اللہ حساب پوچھیں گا نہیں پوچھیں گا؟ بولو بھائی، پوچھیں گا نا؟ حدیث شریف میں رسول اللہ فرماتے ہیں پانی کا نل زیادہ کھل گیا، ٹوٹی سے پانی زیادہ گر گیا،
ایک خطرہ بھی اضافہ گرا تو اللہ اس کا بھی حساب پوچھیں گا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق دل لگی میں وقت گزار کے نکل گئے، بروز محشر اللہ اس کا بھی حساب پوچھیں گا، اتنا وقت کیوں ضائع کیا، کیوں اتنی ہنسی مذاق دل لگی کرتا تھا، اس کا بھی حساب اللہ پوچھے گا۔ تراویح نہیں پڑھیں گے تو اللہ چھوڑ دے گا کیا بھائی؟ نہیں چھوڑے گا، پوچھے گا۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ ہم کیا حساب دیں گے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بالخصوص محلے والوں سے میری گزارش ہے، نماز کی پابندیاں کرو، نماز کے لیے اہتمام کرو، نماز کی طرف آؤ، مسجد کو آباد رکھو۔ اگر یہ آباد رہی تو ساروں کے گھر آباد رہیں گے، یہ مسجد آباد رہی سارے محلے پہ رحمت و انوار کا نزول ہوتا رہے گا۔ اگر یہ مسجد ویران ہو گئی اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب۔ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ کی طرف توجہ کرو، اور جمعۃ الوداع کو آپ عبادت کے ذریعے سے اب انشاءاللہ بعد جمعہ کے جو اعتکاف میں سماعت قرآن چل رہا ہے، وہ سماعت قرآن کی مجلس آج بعد نماز جمعہ رکھی گئی ہے، اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ کل مسجد اعظم میں جلسے لیلۃ القدر ہے، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں، اور عبادات میں تقوی میں وقت گزاریں۔ جو کچھ بھی رمضان آنے کے باوجود بھی گناہ ہو گئے، خطا ہو گئے، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، معافی چاہ لو۔ ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، اللہ اگر چاہا تو اس کے حبیب کے صدقے میں ابھی بھی ہمیں معاف کر سکتا ہے، اللہ ابھی بھی معاف کر سکتا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ معاف کرے گا۔ آپ اللہ سے معافی چاہ لیں، توبہ کر لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی خوب اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، گریہ وزاری کریں گے، اپنے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کریں گے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کریں گے۔ توبہ و استغفار سے اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالی باندھ کے رکھیں گے، اور اپنے لیے اللہ سے رحمتیں طلب کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی کل جلسے لیلۃ القدر میں شرکت بھی کریں گے، اور کل انشاءاللہ نماز عشاء ٹھیک 9:30 بجے ہوگی، اور 9:45 بجے سے انشاءاللہ تعالی نماز تراویح کا اہتمام، 9:45 بجے سے نماز تراویح کا اہتمام ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی جلسے تلاش لیلۃ القدر ہوگا۔ اور ایک گزارش ہے، ماشاءاللہ کل شب قدر کو آپ لوگ آئیں گے تو ذرا جیبوں میں پیسے رکھ کے آؤ۔ ہمارے